السلام علیکم. آئیے میں آپ کو ایک مسلمان لڑکے کا اور ایک عیسائی لڑکی کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک پاکستان کا لڑکا تھا جو امریکہ چلا گیا اور وہیں جا کر رہنے لگا اور ایک آفس میں کام کرتا تھا. جس آفس میں وہ کام کرتا تھا وہاں پر ایک عیسائی لڑکی بھی کام کرتی تھی اور اس لڑکے کو اس عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی. اتنی محبت ہوئی کہ اس نے ٹھان لیا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا. لڑکی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے بالکل پوری طرح سے تیار تھی. تو لڑکی جو ہے اپنے گھر والوں کو بتائی اور اس کے ماں باپ پکے عیسائی تھے. وہ ایک مسلمان لڑکے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتے تھے لیکن اپنی بیٹی کی بات کو وہ ٹال بھی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ایک شرط رکھی, کچھ چند شرائط رکھے اور انہیں لگا کہ یہ شرائط وہ پوری نہیں کر پائے گا اور میری بیٹی کی زندگی سے نکل جائے گا. تو انہوں نے اس لڑکے کو بلایا اور وہ چند شرائط یہ تھے. سب سے پہلے یہ کہ تم اپنا گھر ہمارے گھر کے قریب لوگے اور ہمارے قریب رہو گے. اس نے یہ شرط قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے ملک کبھی واپس نہیں جاؤ گے. اس نے یہ شرط بھی قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے سارے دوستوں سے نہ فون پہ بات کرو گے نہ کسی سے ملو گے. تم کو دوست بنانی ہے تو ہماری کمیونٹی سے, کرسچن کمیونٹی سے دوست بنانے ہوں گے. اس نے یہ بھی قبول کر لی. انہوں نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ تک سے تعلق نہیں رکھو گے. اس نے یہ شرط بھی قبول کر لی. انہوں نے آخری شرط یہ رکھی کہ ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں, گرجا گھر جاتے ہیں, تم بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ہر سنڈے کو چرچ اور گرجا گھر آنا. اس نے یہ شرط بھی قبول کر لی. چونکہ وہ اس عیسائی لڑکی کے پیار میں پوری طرح سے اندھا ہو گیا تھا اس لیے اس نے یہ ساری شرائط قبول کر لی. اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر کوئی وہاں پر گم ہونا چاہے تو وہ آسانی سے گم ہو سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. جب وہ 1 مہینہ 2 مہینے تک کے لیے غائب ہوا تو لوگوں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ لڑکا ملا نہیں. 1 سال کے بعد لوگ جو ہے اسے بھول گئے. 3 سال بعد جو ہے اتفاقاً امام صاحب جو ہے مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا فجر کی نماز میں آیا ہوا ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. اس لڑکے کو دیکھ کے وہ امام صاحب بہت حیران ہوئے اور بولے, بھائی کہاں گم ہو گئے تھے, اتنے سالوں تک جو ہے نظر نہیں آ رہے تھے. چونکہ اس امام صاحب سے اس نوجوان لڑکے کی تھوڑی جان پہچانت تھی. تو امام صاحب نے اسے نماز کے بعد کہا کہ آؤ بھائی ہمارے ساتھ کافی پیو, بہت دنوں بعد نظر آئے ہو, آ جاؤ. جب وہ کافی پینے کے لیے آیا تو امام صاحب بولے کہ کہاں چلے گئے تھے, کہاں غائب ہو گئے تھے, کیا ہوا تمہارا؟ تو اس نے اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میں جب اس لڑکی سے شادی کیا تو میں سب کچھ چھوڑ چکا تھا اور میرے پاس کچھ بھی اسلامی نشانی کچھ بھی نہیں تھی سوائے چند کتابوں کے جن میں ایک قرآن بھی تھا. اور میں جب روز آفس جایا کرتا تھا تو میں اس قرآن کو دیکھا کرتا تھا اور دل میں یہ سوچا کرتا تھا, اے نوجوان تو ایک عیسائی لڑکی کے پیار میں گمراہ ہو گیا, دیکھ تیرا سچا اللہ کو تو کیسے بھول گیا. اور میں بس یہی روز خیال میرے دل میں آتا اور میں چلا جاتا تھا. اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک دن جب میں گھر آیا اور جب اس کتاب کو قرآن کو میں دیکھا تو قرآن کو میں گھر میں نہیں پایا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کتاب کہاں ہے. تو میری بیوی نے کہا, جس کتاب کو میں نہیں پڑھتی نہ تم پڑھتے ہو. تو اس نوجوان نے کہا کہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں گھر میں آیا اور میں نے وہ کتاب نہیں پائی, قرآن نہیں دیکھا. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ کتاب کہاں ہے. تو میری بیوی نے کہا کہ جس کتاب کو میں نہیں پڑھتی نہ تم پڑھتے ہو وہ کتاب گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا, اس لیے میں اسے جو ہے کچرے کے ڈبے میں ڈال کے آ گئی. میں فوراً اٹھا, جا کر جو ہے اپنا قرآن جو ہے اس کچرے کے ڈبے سے نکالا, اسے صاف کیا اور اسے چومنے لگا, دل سے سینے سے لگانے لگا. یہ ساری حرکتیں میری بیوی جو ہے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. تو اس نے فوراً اپنا سوٹ کیس باندھا اور اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں بتانے کے لیے چلی گئی. اور میں بھی فوراً جو ہے مسجد آ گیا اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو جوڑنے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. تو انسان کی ایک چھوٹی محبت بھی قرآن سے اس کے ایمان کے بچانے کے سبب بن جاتی ہے.